باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بھی، ملتحف التحاف سے بنا، بھی یہ لفظ سے پہلے بھی گزرا تھا۔ التحاف کے معنی کیا آتے ہیں؟ لحاف اوڑھنا۔ یہاں اس کا معنی ہے چادر اوڑھ لینا، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، ایک چادر اوڑھ کر ایک نماز پڑھنا۔ امام ابن شہاب زہری نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ الملتحف کا معنی ہے المتوشح، اور متوشح کس کو کہتے ہیں؟ هو المخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ، عاتق کی جمع عواتق، اس کے معنی شانہ، کندھا۔ متوشح وہ شخص ہے جو اپنے دونوں کندھوں پر چادر کے دونوں کناروں کو عدل بدل کر ڈالے، مخالف ہو، یعنی عدل بدل کر مخالف سمت میں ڈالے، تو مراد وہی ہے کہ جو اپنے چادر کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں پر عدل بدل کر ڈالے۔ عدل بدل کر ڈالے مطلب کیا ہوا کہ داہنے کندھے کے کنارے کو بائیں کندھے پر ڈال دے اور بائیں کندھے کے کنارے کو داہنے کندھے پر ڈال دے، تو یہ المخالف بین طرفین، چادر کے دونوں کناروں کو مخالف طور پر یعنی عدل بدل کر کے یا الگ الگ کندھوں پر چادر کے دونوں کناروں کو مخالف کندھوں پر ڈالنا، یہ اس کا اب یوں ترجمہ کر لو، متوشح وہ شخص ہے جو چادر کے دونوں کناروں کو مخالف کندھوں پر ڈالے، یعنی داہنے کنارے کو بائیں پر اور بائیں کنارے کو داہنے پر۔ اور اس طور پر اس لیے ہے، اس طور پر چادر رک جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر چادر لٹکی رہے گی، تو وہ پھر اس بال میں آ جائے گا، نماز مکروہ ہوگی۔ اسی کو اشتمال علی من کے بہ بھی کہتے ہیں، اپنے دونوں موڈوں پر چادر کو ڈال لینا۔ تو اب دیکھو کئی لفظ ہو گئے، التحاف 1، توشح 2، اشتمال 3۔ اب اس کے فائل بناؤ تو ملتحف، متوشح، مشتمل، ان تینوں کا معنی ایک ہو۔ یہ لفظ اب بار بار آئے گا، تو اب ہم نے ایک جگہ سے تشریح کر دی، وہاں بخاری نے تشریح کر دی، اب اس تشریح کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کپڑا اوڑھ لیا، یعنی ایک چادر اوڑھی، وہ خالفہ بین طرفیہ، اور اس کے دونوں کناروں کو مخالف کندھوں پر ڈالا، یعنی داہنے کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو داہنے کندھے پر ڈالا۔ تو چادر کے دونوں کناروں کو مخالف کندھوں پر ڈال کر کے اوڑھنا، اسی کا نام التحاف ہے، اسی کا نام توشح ہے، اسی کا نام اشتمال ہے۔ اور ایسے اوڑھنے والے کیا کہتے ہیں؟ ملتحف، متوشح اور مشتمل۔ جب یہ بات آپ پر اچھی طرح منکشف ہو گئی تو اب آپ حدیث پڑھیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ الفاظ آپ کو بار بار پڑھنے کو ملیں گے، یہ تشریح آپ یاد رکھیے گا۔ یہ ہیں عمر بن ابو سلمہ، بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، قد خالفہ بین طرفیہ، اور آپ نے چادر کے دونوں کناروں کو دو مخالف کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ پھر اب دیکھو حدیث وہی ہے اور یہی سارے الفاظ ہیں، ہم عبارتیں پڑھتے جا رہے ہیں، جہاں کوئی نئی بات ہوگی تو وہاں ترجمہ تشریح کریں گے، ورنہ آگے بڑھتے جائیں گے، تشریح سب ہو چکی ہے۔ یہ وہی راوی ہیں عمر بن ابی سلمہ جن کی حدیث آپ نے پڑھی، انہ ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد فی بیت ام سلمہ قد القى طرفہ علی عاتقہ۔ حدیث وہی ہے، کچھ الفاظ اس کے اندر زیادہ ہیں۔ پھر وہی عمر بن سلمہ اخبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مشتملا به فی بیت ام سلمہ واضعا طرفہ علی عاتقہ۔ اب راوی وجہ سے یہ معلوم ہوا ایک کپڑا ہو تو ایک کپڑا پہن کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اور چادر بڑی ہو تو کندھے سے اس کو اوڑھ کر کے پہنیں گے۔ اب ایک نئی حدیث آ رہی ہے، یہ ہیں ابو مرہ ام ہانی بنت ابو طالب کے آزاد کردہ غلام۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ام ہانی سے بنت ابو طالب سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ
کہ میں فتح مکہ کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئی تو میں نے حضور کو غسل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں. یہ حدیث سے پہلے غسل کے بیان میں گزر چکی باب الغسل میں. میں نے حضور کو سلام کیا تو پوچھا من حاضی، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں ام ہانی بنت ابو طالب ہوں. اس زمانے میں بھی اب اس قدر دانائی اور دانشمندی تھی، انہوں نے اپنا نام بتایا انا ام ہانی ابنت ابی طالب. ہمارے دروازے پر لوگ آتے ہیں اور دستک دیں گے، پوچھتے ہیں کون، تو یا تو کچھ بولیں گے نہیں، بار بار پوچھنے پر کہیں گے حضرت میں ہوں، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. ام ہانی نے آج سے 1450 برس پہلے جو جواب دیا تھا، ابھی ہمارے لوگ اس قدر ناخواندہ ہیں کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. اللہ معاف فرمائے، کرم فرمائے ان لوگوں پر. ادب کا طریقہ یہی ہے، جواب یہی ہے کہ اپنا نام بتائے، میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں. انہوں نے عرض کی میں ام ہانی ہوں، ام ہانی بنت ابو طالب ہوں. حضور نے فرمایا مرحبا بام ہانی. جب سرکار غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر 8 رکعت نماز پڑھی. یہ وقت چاشت کا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے سرکار نے نماز چاشت پڑھی. کس طور پر پڑھی؟ ملتفن فی ثوب واحد، گزر چکی بات. فلمن صرف، جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ زیمہ ابن امی، میری ماں کا بیٹا. یہ ازراہ شفقت انہوں نے کہا مراد ہے میرا سگا بھائی، ماں شریک بھائی، کہتا ہے کہ وہ فلاں آدمی کو قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اس آدمی کو پناہ دے دی. حضور وہ فلاں بن حبیرہ، میں نے اس کو پناہ دے دیا ہے اور میرا بھائی کہتا ہے میں اسے قتل کر دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی جسے تم نے پناہ دیا اسے ہم نے بھی پناہ دے دیا. سبحان اللہ. وضاء کا ضحیٰ، یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کہا جاتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز چاشت پڑھی تھی. اگر کوئی عورت بھی کسی کو، اس سے معلوم کوئی عورت بھی کسی کو پناہ دے دے، وہ کوئی جانی دشمن تھا اس لیے انہوں نے کہا تھا میں انہوں نے پناہ دے دیا، تو ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے، ایک عورت بھی پناہ دے دے تو اس پناہ کو باقی رکھا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. ابو ہریرہ نئے راوی آگے سے روایت ہے کہ ایک سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں پوچھا تو سرکار رسول اللہ نے فرمایا ابا لکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ سوال تمہارا تو بلا وجہ کے لیے ہے کہ عام طور پہ جب لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا ہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ یہ تو بات عقلاً سمجھ میں آتی ہے. آج بھی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. بابزا صلی اللہ فی الثوب الواحد، جب کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے فلیجعل علی عاتقیہ، تو اس کو یعنی اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں شانوں پر کندھے پر ڈال لیں. ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء. کوئی شخص ایک کپڑے میں یوں نماز نہ پڑھے کہ اس کی گردن پر، اس کے شانے پر کچھ بھی نہ ہو، یعنی شانے کو، چادر کو شانے سے نہ اوڑھے بلکہ سینے سے پر باندھ لے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ اس وقت حکم ہوگا جب کہ چادر بڑی ہو اور کندھے سے اوڑھی جا سکتی ہو تب. اگر چادر چھوٹی ہو تو پھر اس کو سینے ہی سے باندھ لیں گے، اور چھوٹی ہو تو کمر سے ہی باندھ لیں گے. تو یہ چادر کے سائز کے لحاظ سے حکم ہوگا. چادر چھوٹی ہے کہ کمر سے ہی باندھ سکتے ہیں تو ازار کے طور پر باندھ لے اور اوپر کا بدن خالی رکھے، کھلا رکھے. چادر بڑی ہے اور سینے سے اوڑھ سکتا ہے تو سینے سے باندھ لے اور گھنڈی لگا لے. اور اگر چادر اور بڑی ہے تو پھر کندھے سے اوڑھے، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث پاک میں متعدد حدیثوں میں سنا. تو لیس علی عاتقہ شیء. اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ابو ہریرہ نے سنا، وہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ. باب، مگر یہ حکم اسی وقت ہوگا جب چادر بڑی ہو. اذا کان الثوب ضیقا، جب کپڑا تنگ ہو تو اس وقت کیا کریں؟ یہ حکم اس وقت ہے جب کپڑا کشادہ ہو. جب تنگ ہو تو کیا کریں؟ یہ ہے سعید بن حارث کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں پوچھا
تو انہوں نے فرمایا خرجت مع نبی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، وہ غزوہ بوات تھا. پھر میں رات میں آیا اپنے کسی حاجت سے حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے دیکھا سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے بدن پر ایک کپڑا تھا، ایک چادر اڑے ہوئے تھا. فاشتملت به، تو میں اس میں مشتمل ہو گیا. کیا مطلب ہوا؟ اب یہ آپ نے اجتماع کی تعریف سن لی ہے. اسی طور پر میں نے چادر اوڑھ لی اور حضور کے بغل میں میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے پوچھا مسورا، اے جابر رات میں کیوں آئے؟ سورا کے معنی رات میں آنا، رات میں آنے کا سبب کیا ہے؟ السیر باللیل، یہ سورا کا معنی ہے. رات میں کیوں آئے ہو اے جابر؟ تو میں نے عرض کی بے حاجتی، اپنے ایک کام سے آیا ہوں. یہ حاجت وانا کام ہے. جب میں فارغ ہو گیا تو پوچھا، حضور نے پوچھا ما ھذا الاجتماع الذی رأیت، یہ چادر اوڑھنے کا کون سا طریقہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو میں نے کہا حضور ایک ہی چادر تھی، اس لیے میں اس میں لپٹ گیا. سرکار نے پوچھا یہ کیسا استعمال جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اصل میں چادر ان کی تھی ذرا تنگ چھوٹی، تو انہوں نے دونوں کندھے پر عدل بدل کر ویسے اوڑھ لیا تھا، مگر چونکہ چادر تنگ تھی، چوڑی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا تھا تاکہ بے ستری نہ ہو. اس لیے سرکار نے پوچھا کہ یہ کون سا طریقہ استعمال کا بتانا. تو پھر میں نے کہا حضور ایک ہی کپڑا تھا. سرکار نے فرمایا ان کانا واسع، اگر چادر وسیع ہو کشادہ ہو فلتے بھی تب تم استعمال کرو، اور اگر تنگ ہو تو فتزر بھی، تو تم اس کا اظہار باندھ لو. تو یہاں چادر جب تنگ تھی تو ان کو اظہار کے طور پر باندھ لینا چاہیے تھا، انہوں نے استعمال کیا. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جب چادر تنگ ہے تو اظہار باندھو، کچھ اور کشادہ ہے تو سینے سے باندھو، اور کشادہ ہے تب استعمال اور التحاف کرو. اس طور پر ساری حدیثوں میں مطابقت اور موافقت ظاہر ہو گئی. پھر ابو حازم انصاری فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، عاقدی عذورہم، اپنے ازار اپنی گردنوں پر باندھے رہتے تھے بچوں کی طرح، جیسے بچے باندھ لیتے ہیں اسی طور پر وہ لوگ باندھ لیتے تھے، گانتی باندھ لیتے تھے. اس زمانے میں عورتوں سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ اپنے سر نہ اٹھانا یہاں تک کہ مرد سیدھے بیٹھ جائیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ چادریں تنگ ہوتی تھیں، تو امید تھی، ایک اندیشہ تھا کہ عورتیں پہلے سر اٹھائیں تو ان کی شرمگاہ کہیں سے کچھ دکھ جائے تو یہ بے حرمتی ہوگی. اس لیے سرکار نے فرمایا جب مرد اٹھ کر سیدھے بیٹھ جائیں تب تم لوگ اپنا سر اٹھانا. اور آج کے زمانے میں تو عورتیں مسجد میں جاتی ہی نہیں ہیں، ان کے لیے ممانعت ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، شامی جبے میں نماز کے بیان. حسن بصری کہتے ہیں کہ پھر شامی جبے سے مراد ہے ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جن کو مجوس بنتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسلمان کپڑا بنے، غیر مسلم کپڑا بنے، نصرانی بنے، مجوس بنے، کوئی بات نہیں ہے، اس کو پہننا چاہیے. معمر کہتے ہیں میں نے زہری کو دیکھا کہ وہ یمن کے وہ کپڑے پہنتے ہیں ما صبغ بالبول، جو پیشاب سے رنگے ہوئے تھے. کیا مطلب اس کا تھا کہ یمن کے ایک علاقے میں وہ کیا کرتے تھے، اب ان کے ہاں کپڑوں میں شائننگ اور شفافیت لانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو وہ پیشاب صاف ستھرا ہوتا ہے، رنگ ڈال لیتے تھے اور اس میں کپڑے کو رکھتے تھے اور پھر اس کو بنتے تھے. اس کپڑے میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر پاک کیے ہوئے وہ کپڑا تو ناپاک ہوا. اس کپڑے کو انہوں نے پاک کر لیا، پاک کرنے کے بعد اس میں نماز پڑھتے تھے. تو پتہ چلا کہ پیشاب وغیرہ سے کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ پاک کر کے پڑھنا چاہیے. اور علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی فی ثوب غیر مقصود، بغیر دھوئے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھی. بغیر دھوئے ہوئے کپڑے سے مراد کیا ہے کہ وہ کپڑا غیر مسلموں کا بنا ہوا تھا
اور اس میں ناپاکی ظاہر نہیں تھی تو اس طور پر آپ نے اس میں نماز پڑھی. اصل میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ جب تک کسی چیز میں نجاست لگنے کا یقین نہ ہو تو اس وقت تک اس کو ہم پاک سمجھیں گے. لہذا کپڑا مسلم نے بنا ہو، غیر مسلم نے، مجوسی نے یا مشرک نے یا جس نے بھی بنا ہو، نصرانی نے، یہودی نے، اس کپڑے کو پاک مانا جائے گا. اب ایک بالکل نئی حدیث آ رہی ہے، باب و کراہیتی تغری فی الصلاۃ وغیرہ. یہاں حاشیہ ہوگا. تغری کے معنی برہنہ ہو جانا، چلنے دو ہے یاد مسلم. نماز وغیرہ میں برہنہ ہونا مکروہ ہے، یعنی برہنہ ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ کراہت تحریم مکروہ تحریمی ہے. عمرو بن دینار تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سنا، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ینقل معہم الحجارۃ للکعبہ، کعبہ شریف کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے. کعبہ شریف کے لیے مطلب یعنی کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے. جس زمانے میں قریش نے کعبہ شریف کی تعمیر کرنی چاہی تو وہ لوگ بھی پتھر ڈھوتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی پتھر ڈھوتے تھے. وعلیہ ازار، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک تہبند باندھے ہوئے تھے، پورا بدن ایسے ننگا تھا، تو سرکار اپنے کندھے پر پتھر ڈھو کر لاتے تھے. تو آپ کی چچا حضرت عباس نے کہا، اے بھتیجی، لو حللت ازار کا، اگر تم اپنا ازار کھول کر اپنے کندھوں پر رکھ لیتے پتھر کے نیچے تو یہ بہتر ہوتا، کیونکہ پتھر کندھے پر کپڑا رکھ کر اور اس پر پتھر رکھو گے تو تمہارا کندھا چھلے گا نہیں، اور مگر جب ازار کھولے گے تو ننگے ہو جائیں گے. کہتے ہیں راوی حدیث، فحلہ، سرکار نے ازار کھول دیا، یعنی برہنہ ہو گئے، اس کو اپنے مونڈھوں پر ڈالا. ابھی اس کو اپنے مونڈھوں پہ رکھا ہی تھا کہ فسقط مغشیاً علیہ، بے ہوش ہو کر گر گئے. فما رویا بعد ذالک کے غریانہ، اس کے بعد رسول اللہ برہنہ نہیں دیکھے گئے. یہاں پر میں نے یہ حدیث سب سے پہلے غالباً مدارج النبوہ میں بہت پہلے پڑھی تھی، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے. پھر جب میں نے بخاری شریف میں یہ حدیث پڑھی اور غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی. اب میں جو تشریح کرنے جا رہا ہوں ممکن ہے کسی شاعر نے لکھا ہو، مگر میری نگاہ میں یہ تشریح نہیں گزری ہے، اور میں ابھی یہی سمجھتا ہوں کہ تشریح میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اس تشریح کو غور سے سنیے. ایسا کیوں ہوا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی کو بے عیب ہونا چاہیے، بدن میں کوئی عیب نہیں رہنا چاہیے. بعد میں مشرکین قریش مکہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیشہ کپڑا پہنے رکھتے ہیں، کبھی بھی کپڑا نہیں اتارتے، اس کا مطلب ان کے بدن میں کچھ عیب ہے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کے زمانے کے مشرکین نے عیب لگا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے عیبی کو ظاہر کرنے کے لیے جو صورت اختیار فرمائی تھی وہ گزر چکی ہے کہ وہ جب جوان ہو چکے تھے تو پتھر لے کر بھاگا اور پھر وہ آئے اور لوگوں نے دیکھا. تو جوانی میں برہنہ ہونا اور لوگوں کا دیکھنا یہ اور چیز ہے، اور وہ ہوش میں تھے. اور بچپنے میں جب آدمی بالغ نہ ہو تو اس وقت تو بچے یوں بھی عام طور پہ آج بھی بچے دیہات میں کپڑے نہیں ہوتے ہیں تو برہنہ ہی رہتے ہیں، تو بچوں کے لیے برہنہ ہونا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ میرے محبوب کا بے عیب ہونا بھی ظاہر ہو جائے، مگر بچپنے میں جب برہنہ ہونا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. اور وہ بھی اس طور پہ سرکار پر غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے. اور جب سرکار ہوش میں آئے تو اس وقت لوگوں نے اطمینان سے سب دیکھ لیا، کوئی عیب نہیں ہے. پھر سرکار جب ہوش میں آئے تو فون آپ نے اپنا اظہار باندھ لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوانی میں کی بے عیب ہونا جوانی میں دکھلایا گیا، اور سرکار کو بچپنے کا برہنہ ہونا دنیا میں کہیں بھی عیب نہیں ہے، معیوب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسی زمانے میں لوگوں پر آپ کا بے عیب ہونا ظاہر ہو جائے. ایک توجہ اس کی ہے. دوسری توجہ یہ ہے کہ خود عربوں میں کعبہ شریف کے پاس برہنہ ہونا عیب نہیں تھا.
عرب کعبہ شریف کے پاس تو جوان بوڑھے بچے سب ننگے ہی طواف کرتے تھے. وہاں پہ ننگا ہونا اپنے لیے عبادت تصور کرتے تھے. تو جہاں پہ سرکار برہنہ ہوئے ہیں وہاں پہ وہاں کے عرف کے لحاظ سے برہنہ ہونا عبادت تھا. تو اس حیثیت سے بھی کوئی معیوب نہیں تھا. تو یہ دو جواب اس کے ہیں. یہ دونوں جواب اللہ کے فضل سے میرے ذہن میں آئے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. باب الصلاۃ فی القمیص والسراویل والتبان والقبا. لکھتے وقت سب باتیں ذہن میں آتی ہیں. باب الصلاۃ فی القمیص والسراویل والتبان والقبا. یہ جو قمیص میں اور قمیص کرتا سبیک ہوا اور سراویل پاجامہ میں والتبان اور چڈی اور کچھیا میں اور قبا میں نماز پڑھنے کا بیان. قمیص تو گردن سے لے کر کے ٹخنے تک، کبھی گھٹنے تک، کبھی گھٹنے سے نیچے تک، کبھی گھٹنے سے اوپر تک ہوتی ہے. پاجامہ آپ جانتے ہیں کمر سے لے کر ٹخنے تک ہوتا ہے. تبان جانگیاں کہہ لو، کچھا کہہ لو، یہ بدن سے چپکا رہتا ہے. یہ صرف شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. بس جیسے پہلوان لوگ مان لیتے ہیں یا ملا مان لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. اور قبا تو یہ پوری جبہ کہہ لو، اور جبے میں نماز پڑھنے کا بیان. ابی ہریرہ قال قام رجل الى النبي صلی اللہ تعالی وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال اوا كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر. یہ بڑی اہم حدیث آ گئی. ایک شخص نے تو عمر سے سوال کیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں. تو عمر نے فرمایا اذا وسع اللہ فوسعوا. ایک ضابطہ عطا کر دیا ہے تمہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب اللہ نے وسعت عطا فرما دی تو اب کشادگی کے ساتھ کپڑے پہنو. یعنی ایک کپڑے پہننے کی اجازت تھی، آج بھی ہے. جب ایک ہی کپڑا ہو تو ایک کپڑے میں نماز پڑھو. لیکن اللہ نے آج تو تم کو کئی کپڑے دیے ہیں تو اب ایک کپڑا پہن کے نماز پڑھو. جب اللہ نے وسعت دے دی ہے تو اللہ کی نعمت کا اظہار یہ بھی ایک حکم ہے. اللہ کا شکر بھی آتا ہے. جب اللہ نے وسعت دے دی تو اب وسعت کا اظہار کرو اور پورے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھو. جمع رجل علیہ ثیابہ. آدمی اپنے اوپر اپنے کپڑے اکٹھا کر لے، یعنی پاجامہ بھی پہن لے، قمیض بھی پہن لے، امامہ بھی باندھ لے. صلی رجل فی ازار. تو کوئی آدمی اپنے تمام کپڑے پہن کے نماز پڑھتا، کوئی آدمی اپنے ازار تہبند اور چادر میں نماز پڑھتا، اور کوئی آدمی قمیص ازار میں نماز پڑھے، کوئی آدمی قمیص اور جبہ میں نماز پڑھے، کوئی آدمی پاجامہ میں نماز پڑھے، پاجامہ اور چادر میں نماز پڑھے. اس طریقے سے کوئی آدمی پاجامہ اور کیا کہتے ہیں جبہ، تبان اور چڈی پہن کر یا کچھیا پہن کر نماز پڑھے. اور اس طریقے سے وہ الٹ پلٹ کر کے جس کے پاس جو میسر ہو، کبھی 2 کپڑے 3 کپڑے ملا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ سب جائز و درست ہے. ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سوال رجل، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ نہ پہنے. یہ حدیث تفصیل سے جلد ہی گزری ہے.